تو نئے زخم تجھے مزید تازہ کریں گے پرانے زخموں کو اور اپنی آئیڈیالوجی کو ریوائیو کرنے کی. چلتا جا. تو سمندر کے طوفانوں میں لڑتے ہوئے ساحل پہ بیٹھے ہوئے قائروں اشاروں کی لینگویج نہیں سکھا سکتا بیٹا. پہلا کروڑ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، دوسرا کروڑ آسان ہو جائے. ہر بات ہر کسی سمجھائی نہیں جاتی اور بتائی بھی نہیں جاتی. اصل چیز جو انسان کو چلاتی رہتی ہے وہ ہے رستے کا حسن. اپنے نفس کی بدلتی ہوئی حالتوں کا جو تجزیہ ہوتا ہے، جو اپنے نفس کے بدلتے ہوئے اپنے کمفرٹ زونز کو چھوڑنے کی جو انجوائمنٹ ہے، جو درد ہے اس کا، اگر اسی کنویں میں رہنا ہے جہاں برادری، اپر مڈل کلاس، ایلیٹ کلاس، ذاتیں، فرقے، مسلک، زندگی تو وہ ہے جو اپنے اوپر سے غلاف اتار کے جائے، ڈرتا ہوا بھی جائے مگر جائے. It is a privilege to dine with your enemies on the table. دشمنوں کے ساتھ کھانا کھانے کا مزہ ہی کچھ اور. شیر اپنی ٹیریٹری کلیم کرتا ہے جا کے، جاتا ہے اور اپنا اثر چھوڑتا ہے، اپنا رنگ چھوڑتا ہے. فیصلے ہوتے ہیں جو لوگوں کو بناتے ہیں، اللہ بناتا ہے فیصلوں کے. It is your decision. دکھ کی بات ہے ہم نہیں کہتے لا تتمنوا لقاء العدو کے تحت نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام دشمن کی تمنا مت کر، مگر جس دن تو قدم پڑائے گا مزید آگے وہ خود تیرے قریب آ جائیں گے. تو نئے زخم تجھے مزید تازہ کریں گے پرانے زخموں کو اور اپنی آئیڈیالوجی کو ریوائیو کرنے کی. چلتا جا، رک نہیں. اس کا فارمولا ہی یہی ہے، رکنا نہیں، چلتا جا. دنیا اپنے راز کھولتی جائے گی، اللہ کے معجزے تجھے ایسا علم دیں گے کہ تو سوچ نہیں سکتا، اور پھر تو اس پوزیشن پر آئے گا اور کہے گا ان سے جو ساحل پہ ہی مر گئے، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ. انہوں نے جھٹلا دیا انقلاب کے رستے کو کیونکہ ان کی عقل اور علم سمجھ نہیں سکی ان ڈائنامکس کو جو چلنے کے بعد آتی. تو سمندر کے طوفانوں میں لڑتے ہوئے ساحل پہ بیٹھے ہوئے قائروں اشاروں کی لینگویج نہیں سکھا سکتا بیٹا. تو صرف دعوت دے سکتا ہے. اگر وہ آئے گا دنیا کے اس سمندر سے ہر کسی کو ویسے ہی جانا ہے جیسے سب گزرتے ہیں. فارمولا ہے کیپ ہینگنگ آن ٹو سم تھنگ، اسٹک ٹو سم تھنگ. پکڑ کے رکھ، تجھے آگے وہ ملے گا جس کے تحت تو جلدی کر جائے گا. اس لیے تو کہتے ہیں پہلا کروڑ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، دوسرا کروڑ آسان ہو جائے گا. پھر اگلا 2 کروڑ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، اگلا 8 بنانا آسان ہو جائے گا. پہلے 10 لوگ جمع کرنا بہت مشکل ہے، تیری موت ہو جائے گی اس میں. اگلے 10 بنانا آسان، کیونکہ وہ سارے لاکس تو کھول چکا ہوگا 2 بندے پکڑنے کے لیے، 2 لاکھ بنانے کے لیے. 2 کمپنیاں، ایک کمپنی کھڑی کرنے میں، ایک آرگنائزیشن کھڑی کرنے میں تجھے جو سال لگیں گے دوسری آسانی ہی سے بن جائے گی. پھر 2 کے بعد جب سیچوریشن پوائنٹ آئے گا تو اگلے 2 ایسے ہوں گے کہ تیری روح کی چیخیں نکال دیں. لیکن پھر اگلی 4 بنانا آسان. جتنا چیرتا ہوا جائے گا اتنا اس کائنات کے راز کھولتا جائے گا، اور کبھی نہیں سمجھا سکے گا ان کو جو پیچھے ہی رہ گئے. اس لیے my last line to your answer is ہر بات ہر کسی کو سمجھائی نہیں جاتی اور بتائی بھی نہیں جاتی. اس کے لیے اسے آگے آنا پڑے گا. پری ریکویزٹ ہی دنیا کے رازوں کو جاننے کا انیشیٹوز اور فیصلے دونوں ہی میری نظر کے اندر پرائمری نہیں ہے. نہ آگے کی امید نہ پیچھے کا خوف. اصل چیز جو انسان کو چلاتی رہتی ہے وہ ہے رستے کا حسن. رستے کا حسن ہوتا ہے منزل کی چاہت نہیں. منزل کی چاہت تھکا دے گی، منزل کا انتظار تھکا دے گا، کیونکہ کچھ منزلیں صدیوں کے بعد ملتی، کچھ منزلیں اپنی زندگی میں ملتی ہی نہیں ہیں. منزلوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو رستے تھک جائیں گے،
اور رستوں کو سامنے رکھیں گے تو منزل ناراض ہو جائے گی، دونوں کا خیال رکھیں گے تو وہ پیچھے والا ساحل پہ بیٹھا ہوا ڈرانا لگ جائے گا۔ نہ پیچھے کا ڈرائیں کیونکہ اس میں فیلئر کا خوف آ جائے گا اس میں، اور نہ آگے کی ایسی پاگلوں والی امید دیں کہ آگے ٹوٹے تو ڈپریشن میں چلا جائے۔ رستے کا حسن سمجھائیں اب لوگوں کو چلنے کا، اس رستے پہ جو راز افشاں ہوں گے، اس رستے پہ جو باتیں پتہ چلیں، اس رستے پہ جو اپنے پوٹینشیل کی لمٹ پتہ چلیں، اس رستے پہ جو تغیرات آئیں گے، جو چینجز آئیں گی، جو نئے لوگ ملیں گے، اپنے نفس کی بدلتی ہوئی حالتوں کا جو تجزیہ ہوگا، جو اپنے نفس کے بدلتے ہوئے اپنے کمفرٹ زونز کو چھوڑنے کی جو انجوائمنٹ ہے، جو درد ہے اس کا، اپنے کنوینئنسز کو چھوڑنے کے جو درد ہے اس کا، اپنے گھروں سے نکلنے کا جو سلمان فارسی اگر منزل کی آڑ میں رہتے، منزل تو تھی دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، لیکن رستے کا جو پین تھا کہ ایک دن میں ملوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے لیے کہاں کہاں انہوں نے مار نکلی، تو وہ درد جب آتا وہ اور ان میں ہمت پیدا کرتا، وہ تکلیف انہیں اور کنسسٹنٹ کرتی۔ تو رستوں کے اندر جو آپ کے ساتھ ہونا ہے اس کو انجوائے کریں، جو رستوں کی آگے منزلیں ہیں اور اس کا سوچیں گے تو تھک جائیں گے، کیونکہ کچھ ویژن 10 سال کے ہوتے ہیں اور کچھ 100 سال کے ہوتے ہیں۔ تو میری نظر میں آگے کا پیچھے کا خوف اور آگے کی امید کے بجائے اسے یہ بتائیں کہ زندگی کا حسن ہی مشاہدہ ہے، تجربات ہے۔ یہاں رہو گے تو پیچھے والا جو تم سے پیچھے والا ہے جب وہ نکلے گا تو تمہیں رونتا ہوا نکل جائے گا، اور اگر یہاں رہو گے تو وہ کشتی کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کہاں تک جا رہی ہے حسرت مار دے گی، پیچھے سے آگے، بلکہ آگے والے کی حسرت اور پیچھے والے کا خوف کہ وہ رونگتا بنا چلا جائے۔ یہ زندگی اگر گزارنی ہے تو کنواں مبارک ہوا آپ کو۔ اگر اسی کنویں میں رہنا ہے جہاں برادری، اپر مڈل کلاس، ایلیٹ کلاس، ذاتیں، فرقے، مسلک، زبانیں، ملک، پیسہ، حیثیت، اسٹیٹس، ایجوکیشنل کلاسز، او لیولز، میٹرک، فورن یونیورسٹیز، پیسہ، دولت، کیپٹلسٹ، کمیونسٹ، سوشلسٹ اور لیفٹ ونگ، رائٹ ونگ، لبرلز، الٹرا دیندار، فلاں، ایکسٹریمسٹ، تکفیریز، انہی کلٹس کے اندر اگر رہنا ہے مبارک ہو آپ کو۔ رہیں کل حزب بما لدیہم فرحون میں، کریں انجوائے اپنے اپنے گروپس میں۔ زندگی تو وہ ہے جو اپنے اوپر سے غلاف اتار کے جائے، ڈرتا ہوا بھی جائے مگر جائے، ایکسپلور کرے، اگلے کے محل میں بیٹھ کے ہی تو چائے پینے کا مزہ ہے بھائی جان۔ اگلے کہتے ہیں نا اٹ از اے پریویلیج ٹو ڈائن ود یور اینیمیز آن دا ٹیبل، دشمنوں کے ساتھ کھانا کھانے کا مزہ ہی کچھ اور۔ اپنوں کے ساتھ بیٹھ کے، گیدڑوں میں بیٹھ کے ہی اگر اپنا شیر پانا دکھا، باہر نکل، شیر اپنی ٹیریٹری کلیم کرتا ہے، جا کے جاتا ہے اور اپنا اثر چھوڑتا ہے، اپنا رنگ چھوڑتا ہے۔ تو لوگ گئے مگر ان کے ہو گئے، لوگ گئے اور ان کے ہو گئے، اور کچھ پیچھے رہ گئے اور پیچھے کو ہو گئے۔ نکلا ایک پارٹی نکلی نہیں، اور جو نکلی وہ آگے کی ہو گئی، اپنا اصل، اپنا کلچر، اپنی بنیاد، اپنا دین بھول گئے، اور جو پیچھے رہے وہ ان اپرچونٹیز کو ہنٹ ہی نہیں کر سکے۔ اور کاش اگر مگر، چونکہ چنانچہ کی ایک تحریک چل رہی ہے اور ایک جگہ کے اوپر تردید اور رد کی تحریک چل رہی ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہیں، یہ غلط ہیں، دیکھا ہم نے کہا تھا، اور جاؤ اور جاؤ اور نکلو، یہ ایکسپیریمنٹیشن کرانے والے، یہ خودی کی آس کے اندر لڑکوں کی زندگیاں برباد کرانے، اور جاؤ ان کے پیچھے اور نکلو، اور وہ بیٹھے رہیں گے اپنے حلقوں کے اندر۔ مرنا تو سب نے ہے، سب نے مر جانا ہے۔ If you want to enjoy your life, take the initiative۔ ہار گیا تب بھی تجربہ آ جائے گا، جیت گیا تب بھی تجربہ آ جائے گا، لیکن کم سے کم ایک خلش تو نہیں ہوگی نا میں نے فیصلے نہیں لیے۔ فیصلے ہوتے ہیں جو لوگوں کو بناتے ہیں، اللہ بناتا ہے فیصلوں کے۔ اٹ از یور ڈیسیشن۔ دکھ کی بات ہے فیصلے نہیں لیے لوگوں نے، فیصلے نہیں۔ تو
اگر ہم ایک دوسرے کی ایکسٹریم ویلیوز پہ جا کے ایک دوسرے کو لیں گے تو دیکھ لیں دو کلٹ بنے، وہ ان کی بوتھی نہیں دیکھنا، دے دو وہ نصیب دیں، اور اس افتراق کا فائدہ تیسری پارٹی اٹھاتی ہے. تو یہ اصولوں کے ساتھ جو میں نے 6-7 آج بیان کیے ہیں، میرے خیال نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں کا پڑھنا بھی ہے، اس میں اور بہت کچھ ہے، مگر گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر انشاءاللہ میں آئندہ لاہور آؤں گا تو ایک بڑا ورکشاپ رکھوں گا 3-4 گھنٹے کا، اسٹریٹجیز کو اور نبوی منہج کے انقلاب کو گراؤنڈ ریالٹیز پہ کھولنے کا کہ کیسے ممکن ہوا تھا اور پھر کیسے آسمانی معجزات ہوئے تھے. کہی سنی بات میں جو میں نے غلطیاں کی، جیت کے سفر کی اگر ہم ایک ڈیفینیشن لیں تو جیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنا، بلکہ جیت اس چیز کا نام ہے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنا جرائم کی لمبی فہرست گرم کیے بغیر، حقوق جو ہے وہ لوگوں کے پامال کیے بغیر، ہیومن رائٹس، اللہ کے رائٹس اور اپنی ذات کے حق پورے کرتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک. اصل جیت یہ ہے، اور جیت کا اصل تعلق فزیولوجیکل اٹینمنٹ سے بھی نہیں ہوتا، ورنہ سورہ بروج کا فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا جس میں وہ ساری قوم نے دقیانوس کے آگے اسلام چھوڑنے سے انکار کیا اور اس نے ان کو خندقوں میں جلا دیا. تو فزیولوجیکلی سارے مسلمان جلا دیے گئے خندق میں، بٹ اللہ سے ذالک الفوز الکبیر، یہ اٹ از ناٹ اے سکسیس، اٹ از انڈیڈ اے گریٹ سکسیس ایٹ دیٹ ٹائم. تو جیت کا تعلق ویلیوز سے ہوتا ہے، اسپرچویلٹی سے ہوتا ہے، اپنے نظریات سے ہوتا ہے، اپنے اصولوں سے ہوتا ہے، اور وہ لیگیسی اگر آپ کا جسم قربان بھی ہو جائے اس میں، وہ لیگیسی زندہ ہے تو آپ تب بھی جیت گئے. بائی دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ اپنے آپ سے ملاقات کر کے بیٹھے ہیں، لاسٹ لائنز، اور اپنے رب سے ملاقات کر کے بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں کی محتاجی سے آزاد ہو چکے، اور اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اور غنا اللہ نے آپ کو نصیب کیا. دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ غنا. کہ اگر آپ لوگ، اللہ غنی ہے نا، کہتا ہے سب سجدے کرتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب میرا انکار کرتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ غنا اگر انسان کو نصیب ہو جائے نا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سارے بھی اگر